سلام۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سیاست یعنی پالیٹکس کسی کے ایمان اور عقیدے پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ آج ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کے ایک بہت ہی دلچسپ بیان کی روشنی میں اسی پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا سیاست میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کا ایمان ہی بدل دے؟ یہی وہ بنیادی اور سچ پوچھیں تو چونکا دینے والا سوال ہے جو اس پوری گفتگو کے مرکز میں ہے۔ یہ معاملہ صرف الیکشن جیتنے یا قانون بنانے کا نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیاست ہماری زندگیوں پر اصل میں اثر انداز ہوتی کیسے ہے۔ دیکھیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں سیاست ہر جگہ ہے۔ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی اسکول کا سلیبس کیا ہوگا، عدالتوں میں کون سا قانون چلے گا، یہ سب فیصلے سیاست ہی تو کرتی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن اصل کھیل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بیان کے مطابق اصل نشانہ، ختمی ہدف، وہ تو کسی کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یعنی طاقت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ اور ان کے ایمان کو کنٹرول کیا جائے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے۔ اچھا، تو یہ جو طاقت اور عقیدے کی کشمکش ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں اقتدار نے ہمیشہ عقیدے پر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے۔ صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے۔ آپ 8ویں صدی میں معتزلہ خلفاء کو دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے منطق کو وحی پر ترجیح دینے کی کوشش کی۔ پھر 16ویں صدی میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کی۔ سب نے ریاستی طاقت کو اپنے نظریات مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بات اس پورے خیال کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست واقعی عوام کی خدمت کرتی ہے یا یہ صرف حکمرانوں کے اپنی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے؟ یہاں سے دو الگ الگ راستے نکلتے ہیں۔ ایک طرف ہیں طاقت کے پیروکار، حکمران، سیاستدان اور ان کے حامی، اور دوسری طرف ہیں ایمان پر ڈٹ جانے والے جو کسی بھی قیمت پر اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے۔ لیکن کہانی یہاں یک طرفہ نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو طاقت کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور ان کی کہانیاں تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ہے۔ ایک وقت آیا جب انہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں اور ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ذرا سوچیں، 100 کوڑے امام احمد بن حنبل نے یہ سزا برداشت کی، صرف اس لیے کہ انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے سرکاری عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی شدید اذیت کے عالم میں بھی ان کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ غیبی مدد ان تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ مزاحمت صرف عرب دنیا تک محدود نہیں تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، چاہے وہ اکبر بادشاہ کے خلاف مجدد الفسانی کی جدوجہد ہو، یا پھر 20ویں صدی میں اندرا گاندھی کی پالیسیوں کے خلاف مفتی اعظم ہند کا فتویٰ۔ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس آواز کو دبا دیا جائے، مگر ایمان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا۔ آخرکار جیت سچائی کی ہی ہوئی اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو یہ سب تو ہو گئی تاریخ کی باتیں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی یہ کشمکش جاری ہے، بس اس کے طریقے بدل گئے ہیں۔ آج کے دور میں طریقے زیادہ جدید اور چھپے ہوئے ہیں۔ پیسے کے زور پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے، سائنس اور ترقی کے نام پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے شیخ ابن عربی کا ایک بہت ہی کمال کا واقعہ ہے۔ ایک بار ان سے ملنے کچھ بہت امیر لوگ آئے تو انہوں نے ان سے یہ چونکا دینے والی بات کہہ دی۔ یقیناً یہ سن کر وہ لوگ غصے میں آ گئے اور چلے گئے، لیکن پھر شیخ نے وہ چٹائی اٹھائی جس پر وہ بیٹھے تھے، اور اس کے نیچے کیا تھا؟ سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ ان کا پیغام صاف تھا۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی اصل عبادت، ان کا اصل ایمان اللہ نہیں بلکہ دولت بن چکی ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس دنیاوی طاقت اور روحانی یقین کے کشمکش میں اصل رہنما کون ہے؟ دولت یا پھر ایمان؟